مخصوص ادارے کے ساتھ اٹیچ رہے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اچھا سر، یہ کیا سوچا یہی تھا نوجوانی میں کہ ایک ٹیچر بننا ہے؟ پیسے دے کے لوگ وہاں سلیکٹ ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ بھی غلط ثابت کروں گا۔ اور سرکاری اداروں کے اسٹوڈنٹس اور پرائیویٹ اداروں کے اسٹوڈنٹس کے درمیان فرق آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی میراث تو نہیں ہے۔ السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں کہ جھنگ والوں کے لیے اور بہت سے اسٹوڈنٹ اس وقت جو بہت سے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے، کہ ان کی جانی پہچانی شخصیت، ان کے ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں سر اکرم طارق صاحب، چناب کالج کے بانیوں میں سے، اور چناب کالج 18 زاری جب سٹارٹ ہوا اس کے پہلے پرنسپل اور بنیادیں رکھنے والے، اور چناب کالج جھنگ کی بات کی جائے تو اس میں 3 نام بڑے مشہور تھے، جن میں سر زاہد خورشید لودھی صاحب، سر اکرم طارق صاحب اور سر نوید صاحب۔ تو سر اکرم طارق صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان سے بھی ملاقات کروائی جائے، تو آج انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے بہت سا ٹائم دیا ایجوکیشن کو خاص طور پر، اور اس دوران بہت سی آفریں بھی آپ نے ٹھکرائیں اور ایک مخصوص ادارے کے ساتھ اٹیچ رہے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، چونکہ میری پہلی جاب چناب کالج جھنگ میں ہوئی 1994 میں، تو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا میں نے اپنے تدریسی سفر کا آغاز کیا۔ شروع میں وہاں پہ طلبہ کی تعداد بھی کم تھی اور اساتذہ بھی کم تھے، تو میرا اپنا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے، لیکن میں وہاں کا پہلا کیمسٹری ٹیچر ہوں، اور میں نے وہاں اردو جیسے سبجیکٹس بھی پڑھائے۔ اچھا۔ 2 سال بعد پھر مجھے اپنا سبجیکٹ پڑھانے کا موقع ملا، تو ہمارے تب کے پرنسپل، اللہ انہیں گھری کے رحمت کرے، سر اقبال طارق صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ٹیچر اچانک چھوڑ کے جاتا ہے تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی، میں آپ سے جو بھی سبجیکٹ پڑھانے کو کہتا ہوں آپ حامی بھر لیتے اور کامیابی سے پڑھاتے ہیں۔ کیوں اس طرح سے پھر اساتذہ کی تعداد بڑھتی گئی، اور 2 سال کے بعد پھر مجھے اپنا سبجیکٹ جو ہے نا میتھمیٹکس پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے پھر وہ کلاس 6 سے لے کے FSC تک، پھر بعد میں جب سر داؤد کے دور میں او لیول A لیول سٹارٹ ہوا تو او لیول میں میتھمیٹکس اور ایڈیشنل میتھمیٹکس اور A لیول میتھمیٹکس کے 3 پیپر پڑھائے، اور الحمدللہ کئی دفعہ جو ہے نا بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اچھا جی، ویری گڈ۔ اچھا سر، یہ کیا سوچا یہی تھا نوجوانی میں کہ ایک ٹیچر بننا ہے؟ جی بالکل، یہ ہمارا فیملی ایکوپیشن ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم جو ہے وہ MB ہائی اسکول جھنگ سٹی کے جو ہے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے، اچھا اور میری وائف بھی ٹیچر ہیں، میرے فادر ان لا بھی ٹیچر تھے۔ اچھا، یہ تو یہ تو پروفیشن آپ کا مجھے بہت پسند۔ اچھا، یہ اصل حقیقت یہ تھی اس میں خاص طور والد پہ صاحب آپ کے۔ سے بالکل کہ وہ مطلب اچھا، آپ کی اس ادارے کے ساتھ جاب کے دوران آپ کو 18 اسکیل کی جاب بھی آپ لے چکے تھے، تو وہ چھوڑی کیوں تھی؟ اس ادارے کے لیے چھوڑی یا پھر چاہتے ہی نہیں تھے کہ سرکاری جاب کی جائے؟ نہیں، وہ ایسا تھا کہ تب میں T4 ونگ کا ہیڈ ماسٹر تھا، تو سیٹس آئیں، ایسے دوستوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو پرانے ہیں بس وہ تو یہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں، تو میں نے ایز اے چیلنج جو ہے نا PPSC میں سیٹس آئیں تھی BPS 18 کے لیے، جی میں نے اپلائی کر دیا الحمدللہ۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی وہاں تو سفارش چلتی ہے اور یہ وہ، اور پیسے دے کے لوگ وہاں سلیکٹ ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ بھی غلط ثابت کروں گا۔ تو 2010 میں پھر میں نے وہ PPSC کے انٹرویو کے تھرو وہ میں نے جو ہے نا پاس کیا ایگزام۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرا انٹرویو بڑا طویل ہوا تھا، اور اس کو چیئر کر رہے تھے ریٹائرڈ IG پنجاب M نسیم، اور پورے پینل میں نے مجھے لگتا ہے 25-26 منٹ کا انٹرویو میں کوئی 1 آدھ سوال ہی ڈراپ کیا ہوگا۔ باہر آیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، اور پھر الحمدللہ میں وہ ان کی 5 گروپس میں پہلے گروپ میں میرا تھا شامل، میں یا سینئر ہیڈ ماسٹر ہو جاتا یا ڈپٹی DO۔ ٹریننگ بھی کر لی تھی DSD میں، لیکن پھر چناب کالج اس کے لیے آپ نے نہیں دیا مجھے۔ میں وہاں اچھا سر، یہ عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے ادارے میں رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ کا اپنا بھی ایک ادارہ ہے، اور سرکاری اداروں کے اسٹوڈنٹس اور پرائیویٹ اداروں کے اسٹوڈنٹس کے درمیان فرق آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، بہت اچھا سوال کیا آپ نے عدنان صاحب۔ جو سرکاری اسکولوں کے طلبہ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا ان کا ایٹیچیوڈ کیجول ہوتا ہے، اور ٹیچرز بھی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ بہرحال اتنا ان کے اوپر جو ہے نا فوکس نہیں رہتے جتنا ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے مینیجر یا ایز اے ٹیچر بھی ہم بچوں کی ہر وقت بہتری کے لیے جتنا ہم کنسرنڈ رہتے ہیں، انوالو رہتے ہیں ان کی اپ لفٹ کے لیے، ان کی گرومنگ کے لیے، تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر میں اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے ریزلٹس بھی اچھے ہوتے ہیں، اور نسبتاً پرائیویٹ اداروں کے پڑھے ہوئے بچے، اچھے پرائیویٹ اداروں کے پڑھے ہوئے بچے وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، انداز نشست و برخاست بھی ان کا اچھا ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں ان میں،
اگرچہ یہ پے فرق ہے۔ کم ہوتی ہے پرائیویٹ ٹیچرز کی، سرکاریوں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن رزلٹ کے حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ پرائیویٹ کچھ زیادہ جی بہتر گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی student۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دیکھیں گاؤں کے کسی اسکول میں بھی کسی غریب کسان کا بچہ بورڈ میں پوزیشن لے جاتا ہے، یہ کسی کی میراث تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پرائیویٹ سیکٹر اس سلسلے میں نا اچھے رزلٹ دینے میں، یا دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ تمام تر مطلب اتنی سہولتوں کے فقدان کے باوجود بھی جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر نے ایک بڑا رول پلے کیا ہوا گورنمنٹ کو شولڈر کرنے کے لیے، کیونکہ بیسیکلی تو ہیلتھ اور ایجوکیشن گورنمنٹ کا گورنمنٹ جو ہے کا نا کام ذمہ ہے، داری ہے، بالکل۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس میں بڑا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ تو اچھا، پھر ارباب آپ بڑے ماشاءاللہ سینئر ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے اتنے بڑے ادارے سے، اور اس کے جی بعد پھر اپنا ادارہ، اور بہت سے ٹیچر میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور سیکھ کے نکلے ہیں آپ سے، جی تو یہ بالکل پرائیویٹ اداروں پہ ایک لیبل یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بزنس کے اصل میں ہوتے ہیں، سارا فوکس ان کا بزنس ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ جی بالکل صحیح ہیں ایسے ادارے پاکستان میں بھی جن کی پر منتھ جو ہے وہ فی ہوتی ہے 50,000 پلس بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ایون ہمارے جھنگ میں بھی 15,000 تک ہے، چناب کالج اسپائر ان کی اچھی فی ہے، لیکن ایسے میں پھر کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جو جیسے اب میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا ہوا انسائٹ گرامر اسکول کے نام سے، تو ہماری اسکول کی فیس صرف جو ہے 1,500 روپے ماہوار ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں، میرے سارے اساتذہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے چناب میں ہوتے تھے، میں خود ان کو انٹرویو کر کے سلیکٹ کرتا ہوں، لیکن لوگ دعا دیتے ہیں، پھر وہ جو لوگ مطلب وہاں سے مستفیض ہو رہے ہیں، تو اب ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اب کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد جو سرو کرنے کا انسان کے ذہن میں ایک ہوتا ہے وہ اب اللہ نے موقع لیکن دیا آپ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ینگ لگ رہے ہیں، اور اپنی وہی سروس آپ نے کنٹینیو کی ہوئی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بیہولڈر، یہ آپ کا حسن نظر ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ ڈیو ٹو سم ریزنز جلدی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی تھی، تو ابھی میں 60 کا نہیں ہوا ہوں، تو 55 کے بعد سے ہی پھر اسکول اسٹیبلش کر لیا، اب الحمدللہ 1.5-2 سال ہونے والے ہیں، تو مطلب ٹھیک ہے کہ دل کو اطمینان ہے، تھوڑی فی رکھی ہوئی ہے، سرونگ اسکول ہے، کہیں بیزی ہیں، سب سے بڑی کام ہے کہ انسان بیزی رہتا ہے، کہیں نہ شام میں کہیں ہماری اٹیچمنٹ اکیڈمی ہے۔ ہوتی ہے، بس ایسے ٹائم گزر رہا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو جنہیں جابس نہیں ملتی، اکثر وہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پرائیویٹ اداروں میں کم پے پہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کا مستقبل یہ نہیں ہوتا، وہ آگے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی الزام ہوتا ہے کہ بڑی کم پے شیپ پہ وہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سسٹم بھی غلط نہیں ہے؟ ہاں نہیں، ٹیچرز کو اگر تو وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کو اچھی سیلری دینی چاہیے، مطلب جس ادارے میں میں رہا ہوں وہاں پہ پے پیکیج تو بہرحال بڑا اچھا تھا، اور ابھی بھی کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولز ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ادروائز تو سب اچھا ٹیچر رکھنے کے لیے پھر وہ اچھی سیلری بھی دیتے ہیں۔ یہ اچھی اچھا سر، آپ نوجوان، ہر انسان ایک ٹائم گزار کے آتا ہے، آپ بھی نوجوانی گزار کے آئے ہیں، آپ 55 پلس پہ ہیں، تو اس میں اسپورٹس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی ایکٹیویٹیز؟ جی بالکل، دیکھنے کی حد تک تو ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور خود بھی میں اسپورٹس بوائے رہا ہوں، میں جوڈو کراٹے میں گرین بیلٹ ہوں، اچھا، بانڈو سٹائل میں میں نے وہ گیم سیکھی ہوئی ہے، بلکہ کبھی کبھی میں بریک میں اپنے اسکول کے اندر موجودہ اسکول میں جب بچے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو بریک کے دوران ہی کچھ بیسک سکلز سکھا دیتا ہوں کراٹے کی بھی، یوں سمجھے ان کے سیلف ڈیفense کے لیے، تو بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ہمارے فیس بک کے پیج پہ اس پہ کلپس بھی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی، یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں سر اکرم طارق صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اب بڑی اچھی اسٹیجوں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے کہ سر ابھی بھی مصروف ہیں، پڑھائی اور ساتھ اپنے اسپورٹس کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹ کو انہوں نے کہیں نہ کہیں ایکٹیو کیا، اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ابھی اپنے ذاتی جو انہوں نے ادارہ بنایا اس میں سکھا رہے ہیں۔ سر اکرم طارق صاحب سے گفتگو جو ہے یہ اسی طرح ہی ہماری جاری رہے گی، اور یہاں لیں گے ایک بریک، اور اس بریک کا ایک خاص مقصد ہے کہ سر کے اپنے ادارے میں جو 200 بچے پورے ہوئے ہیں اس وقت، یعنی ایڈمیشن پورے ہوئے ہیں، تو اس کا کیک آج ہم کاٹ رہے ہیں خواجہ سویٹس والوں کی جانب سے، کہ ایک کیک اسپیشل پہنچایا گیا ان کی جانب سے، اور یہ کیک کاٹتے ہیں، اس بات کی مبارکباد بھی سر کو دیتے ہیں اپنے پروگرام آپ کی آواز کی جانب سے بھی، خواجہ سویٹس کی جانب سے بھی، اور پیراڈائز سٹی کی جانب سے بھی، کہ سر اکرم طارق صاحب ایک ماشاءاللہ اس میں چل رہے ہیں جو سوچا تھا وہ کر رہے ہیں، کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو پھر وہ اسی بزنس کو کہیں نہ کہیں چلاتے ہیں، اپنے ذہن میں جو ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں آج یہ اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں، تو ان سے باقی پوچھیں گے کہ ان کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں وہ بھی، لیکن بریک کے بعد۔ یہ جی سر اکرم طارق صاحب کے اسکول کے 200 بچے جو ہے نا ان کے ایڈمیشن وہاں پورے ہوئے ہیں، اور اس پر خواجہ سویٹس والوں کی جانب سے ایک خوبصورت کیک، اور سر آپ کو مبارک ہو، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچے آئیں، اور آپ جو
ایجوکیشن کے جس میدان میں سرگرم ہیں آپ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. بہت شکریہ عدنان صاحب، آپ کا بھی، خواجہ سویٹس والوں کا بھی. اور ایک بات میں بتاتا چلو، اس سلسلہ کا پہلا کیک کٹ چکا ہے 200 کی تعداد پہ. وہ اچھا. زاہد خورشید لودھی صاحب، نوید اختر صاحب اور شیراز احمد خان صاحب کی طرف سے تھا. اچھا، ویسے خواجہ سویٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسا ان کا سون حلوہ تو پہلے مشہور تھا ہی، ہاں نہیں، تو ان کے کیکس اور ان کی بیکری آئٹمس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھی ہوتی ہیں. مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام آیا تھا. آپ کو پتہ گورمے یہاں آئے تھے، ان لوگوں نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ہاں، اور انہوں نے اس کا چھنگ کو ایک برانڈ کریڈٹ، شو کیا. ہاں اس کا کریڈٹ ان دونوں کو جاتا ہے. یہ برانڈ ہے اصل میں اس وقت No میں doubt, سمجھتا ہوں no جھنگ کے لیے جی. ہمارا خواجہ کا سون حلوہ ہاں. اور ان کے کیکس اور ان کی بیک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور آج ہمارے مہمان ہیں سر اکرم طارق صاحب. جی ہاں، ان سے ہم نے باتیں کافی کی ہیں، اور ان کا اسکول جو ہے ان کا ذاتی اس کے حوالے سے جو ان کے 200 بچے وہاں ایڈمیشن پورا ہوا ہے اس حوالے سے کیک بھی کاٹا خواجہ سویٹس کی جانب سے. اور سر اس وقت ہم پیراڈائز سوسائٹی میں ہیں، تو یہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ جھنگ میں یہ بھی ایک تبدیلی ہے. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. جب بندہ انٹر ہوتا ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی لائک اسلام آباد، مطلب ایک بہت ہی اچھے ریزیڈینشیل ایریا میں آ گیا. تو ویل مینٹینڈ، بیوٹیفل، نیٹ اینڈ کلین انوائرنمنٹ کتنا زبردست ہے جس میں آپ پروگرام کنڈکٹ کریں. اچھا، اور رات کے اس پہر بھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو دیکھیں فیملیز بڑے آرام سے انجوائے کر رہی ہیں پارک اس کے، اور اس کے جو ہے نا لوگ یعنی اپنے گھروں سے نکل کر ایزی پھر رہے ہیں. کوئی جی اس کی ایک وجہ ہے نا کہ یہاں مطلب ماحول بڑا جو جیسے کہنا چاہیے پروٹیکٹیو ہے. عام طور پہ آپ پارک میں جائیں تو وہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. جی تو یہاں پہ بڑا اس لحاظ سے بڑا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا سیف ہے، سیکیور ہے. اور ہمارے جھنگ والوں کے لیے یقیناً ایک تبدیلی میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ ہم یہاں آئیں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے ایسا نہیں لگتا کہ ہم جھنگ ہیں. یہ اس میں اچھی جگہ. اچھا سر، ایک بات کر رہے تھے ہم کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ بچے آپ کے کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں، یا آپ کی فیملی جس طرح سارے ٹیچرز ہیں وہ بھی کہیں اسی سائڈ پہ آ رہے ہیں یا تبدیل کر رہے ہیں اپنی فیلڈ؟ ہاں جی، فی الحال تو مطلب میرا بڑا بیٹا محمد ظہیب اکرم، اس نے جو ہے BS کیمسٹری کیا ہے. اچھا، میں نے اسے کہا ہے کہ آئیں میرے ساتھ اسکول میں شامل ہو، لیکن وہ کہتا نہیں بابا میں اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر بزنس والی سائڈ پہ ہے، مطلب کرتا ماشاءاللہ اچھا ہے. اس نے شروع میں ہی اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ کر لیا، مطلب سیلز میں نیٹ کے اوپر کام کرتا ہے. بتا رہا تھا اس دفعہ کہ بابا میں نے 70,000 پلس ایک ماہ میں میری ارننگ ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ تو اپنا فیلڈ ہے ہی ہے، ٹیچنگ والا خاندانی پروفیشن ہے. لیکن اگر وہ کچھ ہٹ کے کرنا چاہتا تھا تو ابھی تک ماشاءاللہ وہ کامیاب ہے. 2 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں. میری ایک بیٹی جو ہے وہ BS انگلش کر رہی ہے یونیورسٹی آف جھنگ سے. اچھا ماشاءاللہ. کائنات اکرم. اور سب سے چھوٹی بیٹی حسیب اکرم، اس نے A لیول کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ساتھ ہی اس کا رشتہ آ گیا تھا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا. اور وہ فردر ایجوکیشن اب وہ لندن میں حاصل کرے گی. اس کا میاں آلریڈی وہاں پہ سیٹلڈ ہے. اس کو بلا لیا. میں نے کہا بیٹا اب آپ نے، تو اس کی خواہش ہے کہ گرینوچ یونیورسٹی میں داخلہ ملے اور وہ آگے پڑھے. تو ان کے لیے دعا گو. بڑی اچھی ہے جی بات. آپ اپنی منزل جو ہے نا وہ تقریباً قریب ہے، بچوں کے ٹریک پہ لگایا ہوا ہے آپ نے. ہاں، میں نے عدنان صاحب کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے فرسٹ آنا ہے اور یہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں نہیں بیٹا، بس محنت کرنا ہے اور ڈسپلن لائف گزارنی ہے، اچھے انسان بننا ہے. تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے. اچھا سر، آپ کی کیونکہ وابستگی رہی ہے چناب سے، اور چناب کے اچھے برے حالات جب کوئی ہو رہے ہوں تو آپ کو کہیں فیل تو ہوتا ہوگا کہ ان دنوں اگر اچھی خبر مل رہی ہے تو آپ خوش ہوتے ہوں گے، کوئی بری خبر وہاں سے آ رہی ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ ہاں، تو آپ نے بڑا دل کو چھو لینے والا سوال کیا عدنان صاحب. یقیناً ہم لوگ وہاں سے آ تو گئے ہیں. جی اپنی بات بھی کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ ہمارا ادارہ رہا ہے، ہماری دعائیں رہتی ہیں اس کے لیے. تو الحمدللہ جس دور میں ہم وہاں رہے ہیں سب تعریف کرتے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کامیابی سے وہاں پہ اپنا دور گزاریں. اب بھی ٹھیک ہے، بس اپنے ان کولیگس کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، ادارے کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. درمیان میں کچھ فلکچویشنز آئی ہیں، وہ پارٹ آف لائف ہوتا ہے وہاں کے. جلدی اللہ کرے گا اسٹیبل ہو جائے گی ساری چیزیں وہاں پہ. اچھا سر، میں ایک بات آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کو کے پاس ینگ ٹیچرز آئیں تو انہیں آپ کیا سبق دیں گے؟ اچھے ٹیچر کی سب سے پہلی تو خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جو وہ پڑھا رہے ہیں نا وہ اس سے پہلے پریپیئرڈ بھی ہو، یعنی اس کا اپنا کانسیپٹ اس کے سلسلے میں کلیئر ہو. بغیر تیاری کے کبھی کلاس روم میں نہیں جانا چاہیے، تیار ہو کے جانا چاہیے. تو دوسرا یہ کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ گرپ ہو. ویسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ
کوئی بھی ٹیچر مطلب بن جاتا ہے وہ کامیاب نہیں. سر وہ ایسے ہی بنتے ہیں، بے روزگاری بنا دیتی ہے. ہاں وہ اگر آپ ایک کمیٹڈ ٹیچر، ایک کامیاب ٹیچر، آپ ایک افیکٹو ٹیچر، مؤثر ٹیچر، یعنی ایک ٹیچر بعض کا 30 منٹس میں وہ بات کنوے نہیں کر پاتا جو افیکٹو ٹیچر 5 منٹ میں کنوے کر دیتا ہے، کنسیپٹ ذہن میں ڈال دیتا ہے. تو ایسا ٹیچر جب ہی بنتا ہے جب اس کو شوق ہو، اس کا اپنا کنسیپٹ کلیئر ہو. تو جیسا آپ نے پوچھا، ایک تو اس کو تیار ہو کے جانا چاہیے پڑھانے کے لیے، دوسرا یہ کہ کمیٹڈ ہو کے پڑھائے. اسے ایسے لگے کہ آج کا دن جو میرے پاس یہ 45 منٹس آئے ہیں نا، میں نے بچوں کو کچھ دینا ہے اس میں. مجھے بہت برے لگتے رہے ہیں وہ ٹیچر، اور میں نے زندگی میں کبھی ایسے نہیں کیا کہ میں کلاس میں جاؤں اور بچوں سے کہوں چلو بیٹا بیٹھ کے پڑھو یا ریوائز کرو اور خود ریلیکس کرو. ہمیشہ انہیں انگیج رکھا ہے. کبھی سخت بخار بھی ہے یا بیمار بھی ہوں تو انہیں ٹیسٹ دے کے وہی چیک کرتا رہوں گا، لیکن یہ کہ انہیں انگیج رکھوں گا. تو اچھے ٹیچر کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کنسرنڈ رہتا ہے اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور گرومنگ کے حوالے سے. انہیں اخلاقیاتی خوش بھی ہوتا ہے پھر جب بچہ کسی اچھی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. بالکل، سب سے زیادہ خوشی والدین اور اساتذہ کو ہوتی ہے اپنے بچوں کی کامیاب زندگی کی. اچھا، تو ایسے کامیاب اسٹوڈنٹ آپ کے ہاتھوں سے بھی کافی نکلے، کبھی نہیں کوئی رابطہ بھی کسی نے کیا کہ سر ہمیں جو ہے نا اب اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں یا پھر رہتے ہیں؟ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے ملتے ہیں اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. یقیناً اگر آپ نے ان کے اوپر محنت کی ہوئی ہے تو جن بچوں نے فیض پایا، بعض کا ہمارا کوئی ایک جملہ بچوں کی لائف بدل دیتا ہے. ایک دفعہ میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، ادھر چناب میں ایک بچہ آیا، کہتا سر مجھے پہچانا. میں نے کہا بیٹا نہیں پہچانا، ظاہر ہے شکل چینج ہوتی. تو کہتا سر میں انجینئر ہوں اور میں ستارہ کیمیکل میں ہوں، میں جب بھی میتھمیٹکس کا سوال ٹھیک کرتا تھا آپ مجھے سٹار دیتے تھے. اچھا، تو میں ستارہ کیمیکل میں ہوں. تو مطلب یہ کہ بچے بہرحال جنہوں نے ہم سے فیض پایا نا، جتنے بھی ہیں، بہت نام ہے ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں، تو وہ بہت ہی جو ہے نا مطلب کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور مؤدب ہیں. انہوں نے سیکھا، ہم سے فیض پایا تو وہ احترام بھی دیتے ہیں. کوئی بچے مجھے آگے کہتے ہیں سر آپ جو کہتے تھے نا بادب با نصیب، وہ بات ہم نے پلے باندھ دی زندگی میں بھی، پھر آگے ان کو کامیابی ملی. اچھا سر، میں چاہوں گا کہ آج اس ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی اچھا میسیج دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، والدین کے لیے اور ٹیچرز کے لیے خاص طور پر. جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ٹیچرز کے حوالے سے کافی باتیں ہم نے کی ہیں، تو یہ میسیج آپ ہمارے اس پروگرام. چلیے نا صاحب، آپ نے ایک سوال میں 3 سوال کہہ دیے تو میں آپ کو سب کا بھاری بھاری جواب دیتا ہوں. طلبہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو اس وقت آپ نظر آ رہے ہیں نا، آپ ویل ڈریسڈ ہیں، بڑے آپ بنٹھن کے آئے ہوئے ہیں، ادارے میں آئے ہیں، اکیڈمی میں ہیں، یہ سب کچھ جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا، یہ آپ کے پیرنٹس کا ہے. آپ کیا ہیں وہ ریفلیکٹ کریں آپ اپنی پرفارمنس سے، کہ ایک بچہ جتنا لائق ہے اور جتنے اچھے نمبر لینا، یہ ہے وہ اس کا. باقی اس کو تو جو اپیئرنس دی ہے وہ اس کے والدین کی محنت ہے. بالکل. تو بچوں سے یہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ کر کے دکھائیں. خود کچھ نہ اترائیں کہ آپ ایک گاڑی سے اتر کے آئے ہیں، اب آپ کی گاڑی ہے، باپ کے کپڑے لے کے دیے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کیا ہے کیپیبلٹی، وہ آپ اپنی آؤٹ پٹ سے دیں. یہ ہے. اور یہ کہ اس وقت کی زندگی میں جب ایک طالب علم ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا یہی ہے کہ اس کے ذمہ جو کام سونپا گیا پڑھائی والا، اسی پہ فوکسڈ رہے. ریلیٹیوز کے ہاں نہ جانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا گھمانا، یہ سب چیزیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں. زندگی کے چند ایک سال ہیں، 24 ایئرس کی ایج تک جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں پہ کنٹرول کر کے تو لائف گزار لیا نا، سب وہ کامیاب ہیں. انہوں نے کچھ سیکریفائز کیا، پھر زندگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو جو ان دنوں آسانی کا راستہ تلاش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں جو بچے، پھر آگے بعد میں ان کے لیے لائف تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اور والدین کے لیے خاص جی، والدین کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اہمیت دیں. بعض کا والدین ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی کلاس میں ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا آ کے. تو مطلب ان کو بھی ڈیلی ہمیں ٹریک پہ رکھتے ہیں اساتذہ کو. والدین بھی ایکٹیو والدین جو بچوں کی ہوم ورک ڈائری دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کس چیز کا کام ملا ہے، کس کا نہیں ملا ہے، بچہ ہمارا کس قسم کی پرفارمنس دے رہا ہے، کوئی نوٹ تو نہیں آ گیا وہاں پہ. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ آئیں، والدین اساتذہ سے آ کے ملیں، بچوں کے بارے میں وہ اساتذہ کو بتائیں، اساتذہ بچے کے بارے میں، وہ پیرنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ. اگر آپ اپنے بچے کو کچھ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، جی جی، کہ وہی والدین ہوں گے نا جو کچھ خواہش رکھیں گے کہ انہیں کچھ بننا چاہیے. کچھ ہمارے یہاں کیونکہ وڈیرا سسٹم ہے تو اس میں کہ جی انہوں نے آنا تو پھر یہی ہے، ان کی زمینیں بھی پڑی ہیں، ان کے مربع پڑے ہیں، چلتے رہیں گے. یعنی یہ سوچ ختم کرنی ہوگی ہمیں. جی بالکل، یہ سوچ بھی ختم، کیونکہ انہیں ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے جن کی زمینیں اور مربع ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کی چلے اگر انہوں نے جاب نہیں کرنی تو انہیں ایک اچھا انسان تو بنانا ہی ہے نا. ہاں بالکل، گرومنگ ان کی ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ پشاور کے کسی پروونس سے آئے ہوئے تھے ادھر
میرے سابقہ انسٹیٹیوٹ کے اندر، تو پڑھائی میں بچہ نہیں صحیح تھا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ بڑی مہربانی، آپ اس کو نام نہ اس کا خارج کریں، یہیں رکھیں، یہ یہاں سے کچھ گروم کر کے کچھ سیکھ کے بھی چلا گیا نا تو اس ماحول سے بچا رہے گا۔ تو جو لینڈ لارڈ ہیں یا جنہوں نے الٹیمیٹلی ذمہ دارہ کرنا ہے وہ بھی ایک اچھے انسان تو بنے گے نا۔ ایک پڑھا لکھا بزنس مین جو ہے وہ زیادہ اچھا انداز میں بزنس چلائے گا، ایک اچھا لینڈ لارڈ ہوگا، وہ اپنی کھیتی باڑی کو بھی سائنٹیفک بیسس پہ پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ زیادہ لے بڑھا گا۔ سکتا ہے، پڑھا لکھا ایجوکیشن ضائع نہیں جاتی، انسان کو جو ہے نا کام آتی لائف میں۔ بہت شکریہ سر، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اپنے پروگراموں میں گاہے بگاہے شامل کرتے رہیں۔ امید ہے کہ سر اکرم طارق صاحب کے اسٹوڈنٹس کی آج جو ملاقات کروائی ہے میں نے آپ سے، تو آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔